تلنگانہ موضوعات RSS کی سرگرمیوں کے مراکز میں تبدیل ہونے لگے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ شہری علاقوں میں ہندوتوا نظریات کو فروغ پہنچانے کے بعد چند برسوں سے موضوعات میں کام کر رہی ہندوتوا تنظیموں نے دیہی علاقوں میں بھی اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا ہے۔ 2014 کے بعد سے تلنگانہ کے موضوعات میں RSS کی جانب سے اکثریتی طبقے کے کمزور طبقات بالخصوص دلت طبقات کو قریب کرنے اور انہیں حب الوطنی کے نام پر متحد کرنے کی کوشش جاری تھی، اور RSS نے اپنے اداروں اور شاخاؤں کے ذریعے دیہی علاقوں میں منافرت پھیلانے کی کوشش کے ذریعے ہر قربہ میں اپنے وجود کو قائم کرنے اقدامات مکمل کر لیے ہیں۔ ہندوتوا کے نام پر ان کوششوں سے ریاست کی تمام جماعتوں کے قائدین اور کارکن واقف ہیں، لیکن ان سرگرمیوں کو روکنے یا ان پر پابندی عائد کروانے مکمل خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، کیونکہ ان میں یہ خوف پیدا ہونے لگا ہے کہ اگر RSS کی سرگرمیوں کے خلاف وہ لب کشائی کریں تو انہیں اکثریتی طبقے کے ووٹوں سے محروم ہونا پڑے گا۔ ذرائع کے مطابق RSS کی جانب سے تلنگانہ میں نہ صرف اسکولوں، امدادی کاموں کے ذریعے عوام کے درمیان رسائی حاصل کی جا رہی تھی، لیکن اب سنگھ کے سرکردہ قائدین نے اسپورٹس کلبز کے نام پر دیہی علاقوں اور اضلاع کی سطح پر تنظیم سازی کا عمل بھی مکمل کر لیا ہے۔ انٹرمیڈیٹ سالانہ امتحانات کے لیے تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں۔ 15 مارچ سے امتحانات کا آغاز ہوگا جو 4 اپریل تک جاری رہیں گے۔ جملہ 9,51,022 طلبہ امتحانات میں شرکت کریں گے، جن میں 9,06,000 ریگولر اور 45,000 خانگی ہیں۔ ان کے لیے 1,473 امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ صبح 9 تا دوپہر 12 بجے امتحانات منعقد ہوں گے۔ ابھی تک کالج لاگ ان ID میں طلبہ کو ہال ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں۔ CC کیمروں کی نگرانی میں امتحانات کا انعقاد کیا جائے گا۔ طلبہ میں پرچے سوالات کی تقسیم اور جوابی پرچے کی حوالگی تک تمام عمل کو CCTV کیمروں میں محفوظ کیا جائے گا۔ امتحانی مراکز کے پاس 144 دفعہ نافذ کیا جائے گا۔ فرسٹ ایئر میں جملہ 4,98,692 طلبہ نے داخلہ لیا ہے، ان میں 4,82,501 نے امتحانی فیس داخل کی۔ اس طرح سیکنڈ ایئر میں 4,60,872 طلبہ نے داخلہ لیا اور 4,23,901 نے امتحانی فیس داخل کی ہے۔ جملہ فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں 9,59,564 طلبہ نے داخلہ لیا ہے اور 9,06,402 امتحانی فیس داخل کیے ہیں۔ انٹر میں اس سال 53,162 طلبہ نے امتحانی فیس داخل نہیں کی، جبکہ یہ تمام طلبہ نے داخلہ حاصل کیا اور آن لائن اپنے ناموں کا اندراج کیا، تاہم امتحانی فیس ادا نہیں کی، جس میں انٹر فرسٹ ایئر کے 16,191 طلبہ اور سیکنڈ ایئر کے 36,971 طلبہ شامل ہیں۔ ریاست تلنگانہ میں جاری ہفتے کے دوران موسم گرما شدت اختیار کر سکتا ہے اور آئندہ مہینے درجہ حرارت میں گراوٹ اور غیر موسمی بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیش قیاسی میں کہا گیا ہے کہ بیشتر اضلاع میں جاری ہفتے درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کرے گا، جبکہ حیدرآباد میں درجہ حرارت میں گراوٹ کا امکان ہے۔ دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد میں مجموعی طور پر درجہ حرارت 36 ڈگری کے آس پاس ریکارڈ کیا جا رہا، لیکن آئندہ 2 یوم اس میں نمایاں کمی کا امکان ہے۔ خانگی ماہرین موسمیات کے مطابق 14 مارچ کے بعد تلنگانہ کے بیشتر اضلاع میں غیر موسمی بارشوں کا سلسلہ ہو سکتا ہے، جو کہ 1 ہفتے تک جاری رہ سکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر 14 مارچ کے بعد رطوبت میں اضافہ اور غیر موسمی بارش ہو تو کاشتکاروں کو بھاری نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے غیر موسمی بارش کی پیش قیاسی نہیں کی گئی ہے، لیکن درجہ حرارت میں گراوٹ ریکارڈ کیے جانے کے امکانات کی توثیق کی جا رہی۔ سٹی کالج میں واقع اعظم ہال اور شہر حیدرآباد کی سب سے قدیم لائبریری کی تزئین نو و احدپاشی کے کاموں کا حیدرآباد میٹروپولیٹن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی نگرانی میں آغاز کیا جائے گا۔ اروند کمار اسپیشل چیف سیکرٹری محکمہ بلدی نظم و نسق نے کیے گئے ایک ٹویٹ میں اس بات کا اعلان کیا اور کہا کہ سٹی کالج میں منعقدہ تقریب میں شرکت کے دوران انہوں نے معروف اعظم ہال اور قدیم لائبریری کا مشاہدہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس بات کا بھی فیصلہ کیا گیا کہ پرانے شہر میں موجود اس تاریخی کالج میں موجود اعظم ہال اور لائبریری کی تزئین و احدپاشی کے کاموں کا جلد آغاز کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق اروند کمار نے دورے کالج کے دوران کالج انتظامیہ نے ان کی توجہ اس جانب مبذول کرواتے ہوئے ریاستی حکومت کی جانب سے کالج کی عمارت اور کالج میں موجود اعظم ہال اور لائبریری کے تحفظ کے اقدامات کی خواہش کی، جس پر اروند کمار نے اعظم ہال اور لائبریری کا مشاہدہ کرنے کے بعد فوری طور پر اس بات کا اعلان کیا کہ سٹی کالج کی عمارت میں موجود اعظم
हॉल और लाइब्रेरी की तज़यीन नौ के इक़दामात किए जाएंगे। बीआरएस की एमएलसी के कविता को दिल्ली पुलिस ने शहर के जंतर मंतर इलाके में आज एहतजाज और एक रोज़ा भूख हड़ताल मुनज़्ज़म करने की इजाज़त दी। पार्लियामेंट के जारिया सेशन में ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल मुतारिफ कराने का मुतालबा करते हुए कि कविता आज जुमे के रोज़ दिल्ली में एक रोज़ा भूख हड़ताल पर बैठी हैं। उनके इस प्रोग्राम के इनेकाद के लिए दिल्ली पुलिस ने इजाज़त दी है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।